صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضو جاری ہے، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ ہے مسح الید بالتراب لیکون عنقا، کہ ہاتھ کو مٹی سے مل لیا جائے تاکہ ہاتھ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے۔ اس میں حدیث نمبر 257 ہے، یہ وہی حدیث ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور اس کی ہم تفصیل بھی پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے بعد اپنا ہاتھ زمین یا دیوار پہ ملتے تھے تاکہ ہاتھ صاف ہو جائے۔ لہٰذا میں اس حدیث کو پڑھ نہیں رہی، لیکن یہ ہم اس کی تفصیل جو ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اگلا جو باب ہے، یہ باب ہے هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها، کہ کیا کوئی شخص اپنا ہاتھ یعنی کوئی جنبی شخص جو ہے وہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال سکتا ہے غسل سے پہلے، اذا لم يكن على يده قذر غیر جنابتی، کہ اگر اس کے ہاتھ پر جنابت کے علاوہ کوئی اور ناپاکی نہ ہو۔ مطلب یہ کہ ہاتھ بھی گندا نہیں ہے، جنابت جو ہے وہ ایک روحانی گندگی ہے، یا اگر جسمانی گندگی بھی ہے لیکن اس میں ہاتھ گندا نہیں ہے، تو کیا ایسا شخص پانی میں ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اور اس میں ایک جو انہوں نے بات لکھی ہے امام بخاری نے، وہ ادخل ابن عمر و براء بن عازب یدہ فی الطہور ولم یغسلها، کہ عبداللہ بن عمر اور حضرت براء بن عازب نے اپنے ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈالا، یعنی ان کے ہاتھ ظاہر ہے گندے نہیں ہوں گے اور ویسے انہیں طہارت کی ضرورت ہوگی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ڈالا، ثم تودع، پھر انہوں نے غسل کیا، ولم یرى ابن عمر و ابن عباس بأسا بما ينتزع من غسل الجنابہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے غسل جنابت کے دوران اڑنے والی چھینٹوں میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ اب یہ جو باب ہے یہ بھی کچھ اس طرح سے اس میں بات آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ بہت تشدد کرتے ہیں کہ جی غسل کیا اور کوئی تھوڑی بہت چھینٹ اگر بالٹی کے اندر پڑ گئی تو پورا پانی بہا دیا۔ تو یہاں ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چھینٹ پڑ گئی ہے تو اس سے سارا کا سارا پانی ناپاک نہیں ہو گیا، اور اگر ہاتھ پہ کوئی گندگی نہیں لگی تو ہاتھ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ پچھلی تمام حدیث میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہلے دھوتے تھے الٹا کے برتن کو، اور پھر پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سنت تو یہی ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد پانی کے اندر ڈالیں، لیکن اگر ہاتھ زیادہ گندے نہیں ہیں، زیادہ کیا مطلب اگر گندے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بظاہر کوئی گندگی نہیں لگی، تو پانی کے اندر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ہیں، انہوں نے ایسے پانی کے ساتھ جو کسی اور نے غسل کیا ہوا تھا اس سے انہوں نے وضو بھی کر لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سچویشن بھی سمجھیں کہ ظاہر ہے وہاں پہ پانی کی بہت کمی ہوتی تھی اور دور دور سے پانی بھر کے لایا جاتا تھا، تو اس صورت میں بالکل گنجائش تھی اس چیز کی کہ اگر کسی نے غسل جنابت کی ہے اور اس کے بالوں اور داڑھی سے کوئی قطرے ٹپک کر لوٹے یا بالٹی میں گر پڑے ہیں تو اس سے اس غسل کے پانی سے سارا کا سارا پانی ناپاک نہیں ہوا اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ اب سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پانی کم ہے اور اس طرح کی صورتحال ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے، اس میں اتنے تشدد کی ضرورت نہیں کہ نہیں جی پانی تو پاک تھا ہی نہیں اور ہم غسل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پانی کی تفصیلات بھی ہم باب الوضو میں پڑھ چکے ہیں کہ مائع مستعمل جو ہے، استعمال شدہ پانی جو ہے وہ کب تک پاک ہوتا ہے اور کب ناپاک ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، حدیث نمبر 259 ہے۔ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من جنابت غسل یدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، لیکن بوقت ضرورت اگر ہاتھ گندے نہیں تو پانی میں ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن مناسب یہی ہے اور مسنون یہی ہے کہ ہاتھ پہلے دھوئے جائیں۔ اگلی حدیث 260 ہے، یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتی ہیں قالت كنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من جنابہ، کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت ایک ہی برتن سے کر لیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
اور پھر حضرت عائشہ نے کیا تو گویا ان کا بچا ہوا پانی استعمال کیا، حضرت عائشہ نے پہلے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا، تو پھر بھی وہ پانی جو ہے انہوں نے استعمال کیا۔ تو بات وہی ہے کہ جو پانی ہے وہ اس طرح سے ناپاک نہیں ہو گیا کہ دوسرے شخص استعمال نہیں کر سکتا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ صحابہ کرام تھے، اور ان کی پاکیزگی اور ان کی احتیاط جو ہے وہ بہرحال ہوتی ہوگی جتنی کہ مطلوب ہے۔ اس کے بعد اگلا جو باب ہے، یہ باب ہے باب تفریق الغسل الوضو، کہ باب غسل اور وضو کے درمیان فصل کرنا، یعنی ان کے درمیان فاصلہ اگر ہو گیا ہے کہ ایک اعضاء جو ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں اور اس کے بعد باقی اعضاء ہو گئے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ ابن عمر، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَمَا جَفَّ وُضُوءُهُ، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ان کے اعضاء وضو خشک ہو جاتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنے پاؤں دھوتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں اور پانی ختم ہو گیا، تو اب کیا کریں کہ آدھا وضو کر لیا آدھا رہ گیا، تو کیا نئے سرے سے کیا جائے یا جتنا کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے اور جب پانی ملے تو بقیہ حصہ کر لیں۔ تو یہ والی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہے تو جتنا وضو کر لیا وہ ٹھیک ہے، بقیہ جو ہے اس کو بعد میں دھویا جا سکتا ہے۔ تو اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ تیز ہوا ہے اور تیز ہوا کے اندر وضو کرتے کرتے ہی خشک ہو جاتا ہے، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اس سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وقفہ اس میں آ گیا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، اور جو انہوں نے بند ہے کہ اگر فصل ہو گئی ہے تھوڑا سا اس میں فرق آ گیا ہے تو وضو جو ہے اس طرح سے جائز ہے۔ حدیث اس میں لائے ہیں 262، اور اس میں وہی حدیث ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سارا وضو کیا، پوری تفصیل وہی ہے، اور جو اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کو دھویا۔ تو یہاں پہ ان کی مراد یہ ہے کہ باقی غسل تو کر لیا تھا اور تھوڑے سے وقفے کے بعد پاؤں دھوئے، گویا جو وقفہ آ گیا وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں یہ علماء کا طریقہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طریقے کو اختیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں، ایک ایک سنت سے وہ کئی جو احکام ہیں وہ نکالتے ہیں۔ یہ امت پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسے دماغ اور ایسے فقہا اور ایسے علماء دیے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک فعل سے امت کے لیے احکام نکالے اور ہم تک پہنچائے۔ تو دیکھیں یہ ایک ہی حدیث ہے جو مختلف راویوں نے مختلف انداز میں بیان کی ہے، لیکن اسی ایک حدیث سے ہم کتنے ہی مسائل اب تک سیکھ چکے ہیں۔ تو اسی حدیث سے جو مسئلہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے ہٹے غسل کے بعد اور الگ ہو کے پاؤں دھوئے، تو یہاں سے مسئلہ انہوں نے نکالا کہ الگ ہو کے تھوڑے وقفے کے بعد پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں، یعنی غسل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس سے باقی مسائل پہ بھی قیاس کر سکتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غسل کر رہے ہوتے ہیں تو پانی ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی وجہ ہو جاتی ہے کہ اس کو روکنا پڑتا ہے، سر دھو لیا اور باقی جسم نہیں دھو سکے، تو ایسی صورت میں گنجائش ہوتی ہے کہ تھوڑے وقفے کے بعد باقی غسل جو ہے وہ کر لیا جائے۔ تو اگلی حدیث 263 ہے، اور یہ ہے باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل، کہ وہ شخص جو غسل میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں بھی وہی حدیث ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی، اور وہ تھوڑا سا اس میں الفاظ کا فرق ہے، میں اس کو پڑھ دیتی ہوں۔ فرماتی ہیں وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا وسترتہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور میں نے چادر سے یعنی ایک چادر آویزاں کر دی، یا میں کھڑی ہو گئی، تھوڑا پردہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فصب علی یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر پانی بہایا، فغسلہ مرۃ و مرتین، یا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس ہاتھ کو دھویا۔ قال سلیمان کہتے ہیں لا ادری اذکر الثلاث ام لا، کہ انہوں نے تیسری دفعہ کا ذکر کیا یا نہیں کیا۔ سلیمان بن جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ 3 دفعہ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا۔ ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا۔ فغسل فرجہ ثم دلک یدہ بالارض او بالحائط، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر ملا۔ یہ راوی کو شک ہے کہ حضرت میمونہ نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا۔ ثم تمزمز
वस्तनशक़ा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह में पानी डाला और नाक में पानी डाला। वग़सल वजहहु व यदैहि, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा और अपने हाथ धोए। वग़सल रअसहु, फिर आपने अपना सर धोया। सुम्मा सब्बा अला जसदिही, फिर आपने अपने जिस्म पर पानी डाला। सुम्मा तनहा फ़ग़सल क़दमैहि, फिर आप वहाँ से हट गए और अपने जो पाँव थे वो धोए। फ़नावलतहु ख़िरक़तन, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े का एक रुमाल दिया गया। फ़क़ाल बियदिही हाकज़ा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया कि नहीं, मुझे ये रुमाल नहीं चाहिए। वलम युरिदहा, और फिर उसको इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, वही हदीस है, थोड़ा सा अल्फाज का फ़र्क है, लेकिन बाप क्या लाए हैं कि दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाला। तो मतलब ये है कि यहाँ भी तफसील उन्होंने ये बयान की है कि एक हाथ धोया था और उसको 2-3 दफ़ा धोया, फिर उसके बाद दूसरा हाथ जो है वो धोया गया। तो मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हरकत जो है उसको नोट किया गया, और मुराद यहाँ पे ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कामों को दाएं तरफ से मुकद्दम रखते थे। और वज़ू में भी दायां हाथ पहले धो रहे हैं, दायां बाजू पहले धो रहे हैं, दायां पाँव पहले धो रहे हैं। इसी तरह से गुस्ल में भी पहले जो है वो दाएं तरफ से आगाज़ करना और दाएं हाथ को धोना, सर का दायां हिस्सा धोना, यही चीज़ें हैं। पहले दाएं कंधे पे पानी डालना और दाएं पाँव धोना, ये सब कुछ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और इसी हदीस से देखिए अब उन्होंने ये एक नया मसला निकाला जो हमने पढ़ा। तो गोया एक ही हदीस से हमने कितने ही मसाइल देखे, कितने ही मसाइल जो हैं वो समझे। हम इसी तरह से चीज़ों पे गौर करने की आदत डालें और मुख्तलिफ तरह के मसाइल जो हैं उनको समझें और उन पे अमल करने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उलमाए किराम को कि जिन्होंने हमारे लिए ये सारी आसानियाँ जो हैं वो हम पहुँचाएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।